ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان جاری یہ جنگ اب پورے مشرق وسطیٰ میں پورے مڈل ایسٹ میں پھیل چکی ہے، اور آپ اس کو تیسری چھوٹی ورلڈ وار کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایران نے اب قطر میں، متحدہ عرب امارات میں اور سعودی عرب میں موجود آئل اور گیس فیسلٹیز پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب تک ایران کا حملہ قطر میں، یو ای میں، سعودی عرب میں یا گلف کے دوسرے دیشوں میں امریکی فوجی اڈوں پر ہو رہا تھا، یا امریکی آرمی کے ٹھکانوں پر ہو رہا تھا، امریکی شہریوں کے ٹھکانے پر ہو رہا تھا، لیکن آج باضابطہ ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ ایران کا اگلا حملہ قطر میں موجود گیس کی فیسلٹیز پر ہوگا۔ اسی طرح یو ای میں جو گیس یا آئل کی فیسلٹی ہے اس کو نشانہ بنایا جائے گا، سعودی عرب میں موجود آئل اور گیس فیسلٹیز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ باضابطہ ایران نے وارننگ دے دی ہے اور نوٹس ایشو کر دیا ہے کہ جتنے لوگ یہاں پر ہیں وہ یہاں سے نکل جائے، ان علاقوں کو خالی کر دے۔ اور ایران نے یہ اعلان کیا ہے اسرائیل کا حملہ ہو جانے کے بعد۔ اسرائیل نے ایران پر جو تازہ حملہ کیا ہے اس میں ایران کی جو گیس فیسلٹی ہے اس کو اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے۔ ایران دنیا میں ان ملکوں میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ گیس کی پیداوار ہوتی ہے، اور خلیج فارس میں کچھ علاقہ ایسا ہے جہاں گیس کی پیداوار قطر اور ایران دونوں مل کر کرتے ہیں، اور اس پوری گیس فیسلٹیز کو ہی اسرائیل نے نشانہ بنا دیا ہے، جس کو پارس ساؤتھ کہا جاتا ہے۔ تو پارس ساؤتھ جو گیس فیسلٹی ہے ایران کی، اس کو نشانہ بنائے جانے کے بعد، اس پر حملہ ہو جانے کے بعد ایران نے اس طرح کا اعلان کیا ہے۔ قطر نے اس گیس فیسلٹی پر ہوئے حملے کی اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ قطر نے اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا کہ اسرائیل کے اس حملے نے اس جنگ کو پورے مشرق وسطیٰ تک پھیلانے کا کام کیا ہے، اور اسرائیل کو ایران کی گیس فیسلٹی پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک ہفتہ پہلے بھی کھرگ آئلینڈ پر امریکہ نے حملہ کیا تھا، اور امریکہ نے حملہ کر کے دعویٰ کیا تھا کہ وہاں جو بھی ایران کا فوجی اڈہ ہے، جو بھی ملٹری تیاری تھی، ان سب کو امریکہ نے تباہ کر دیا ہے۔ آئل فیسلٹیز پر حملہ نہیں ہوا ہے، اور ایران نے اس وقت بھی دھمکی دی تھی کہ اگر آئل فیسلٹیز پر امریکہ نے یا اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران جوابی کارروائی کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں موجود آئل اور گیس کے ٹھکانوں پر حملہ کرے گا۔ عرب ایران کو یہ موقع فراہم کر دیا ہے اسرائیل نے، امریکہ نے، اور اس کی وجہ سے یہ جو جنگ ہے، جو لڑائی ہے، اب علاقائی لڑائی میں، علاقائی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ حالانکہ اب تک یو ای کا یا سعودی عرب کا، قطر کا یہی اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے کہ یہ لڑائی اسرائیل، امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں ہے، یو ای اور ایران کے بیچ میں لڑائی نہیں ہے، یا دوسرے دیشوں کے بیچ میں لڑائی نہیں ہے۔ عرب ممالک نے مکمل طور پر کوشش کی ہے اس جنگ کا حصہ نہ بننے کی۔ حملہ ہو جانے کے باوجود بھی سعودی عرب نے، یو ای نے، قطر نے برداشت سے کام لیا ہے، لیکن اب ایران کھل کر ان دیشوں پر حملہ کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ حالانکہ ایکسپرٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کو چاہیے تھا اسرائیل کی جو آئل فیسلٹیز ہے، گیس فیسلٹیز ہے، وہاں وہ حملہ کرے، اس کو نشانہ بنائے۔ اسرائیل کے حملے کا بدلہ لینے کے لیے عرب دیشوں کی گیس اور آئل فیسلٹیز پر حملہ کرنے کا آخر جواز کیا ہے؟ یو ای کا ایک اور بیان سامنے آیا جس میں یو ای کا کہنا ہے کہ ایران جس طرح اپنے پڑوسی دیشوں پر، عرب دیشوں پر لگاتار حملے کر رہا ہے، ایران کے ان حملوں نے یو ای کو اور دوسرے عرب دیشوں کو اسرائیل سے قریب کر دیا ہے، ایران سے دور کر دیا ہے۔ ابھی تک ایران نے حملہ نہیں کیا ہے، لیکن اگر ایران کا اس طرح کا حملہ ہوتا ہے تو یہ یقینی طور پر پورے مشرق وسطیٰ کی لڑائی بن جائے گی، اور اس حملے کے بعد پھر عرب ممالک خاموش نہیں رہ پائیں گے۔ ایران کی گیس فیسلٹی پر حملہ ہونے کے بعد ایران کا نقصان کتنا ہوا ہے، اس کی تفصیل فی الحال ایران کی طرف سے سامنے نہیں آئی ہے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے پورا علاقہ آگ کی لپیٹ میں ہے، ہر طرف دھواں اٹھ رہا ہے، اور دن میں ہی پورا دھواں ایسا ہو چکا ہے کہ رات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر بھی بہت بڑی ہے۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اہم ترین شخص یعنی سیکورٹی چیف علی لاریجانی کو شہید کر دیا، بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کو شہید کر دیا، اور آج اسرائیل نے ایک اور دعویٰ کیا کہ ایران کی انٹیلیجنس کے جو وزیر اور سربراہ ہیں اسماعیل خطیب، ان کی بھی اسرائیل کے حملے میں شہادت ہو چکی ہے۔ اب ان میں سے دو کی آج نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، ایک علی لاریجانی اور دوسرے
غلام رضا سلیمانی اسماعیل خطیب کی نماز جنازہ کے بارے میں ابھی تک اپڈیٹ نہیں ہے۔ ایران کی راجدھانی تہران میں ان دونوں شخصیت کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور ہزاروں ایرانیوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ باضابطہ جلوس نکالا گیا، پریڈ نکالی گئی اور ان کی لاشوں کو عوام کے درمیان سے گزارا گیا اور ایران کی لاکھوں عوام نے سڑکوں پر آ کر ان دونوں لیڈروں کو سلام پیش کیا، خراج عقیدت پیش کیا اور ایران کی حکومت نے ان کی نماز جنازہ پبلک کے درمیان ادا کی۔ باضابطہ ان کا جلوس نکالا، پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے، میسج دینے کے لیے کہ ایرانی قوم کمزور نہیں پڑی ہے، ایران کا حوصلہ کمزور نہیں پڑا ہے، بلکہ ایران یہ لڑائی لمبے عرصے تک لڑنے کے لیے تیار ہے۔ وجہ یہ بھی ہے کیونکہ علی لاریجانی کی شخصیت ایران میں سب سے پاورفل مانی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سپریم لیڈر کے بعد جو اختیارات تھے وہ علی لاریجانی کے پاس تھے۔ وہ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے بھی سیکریٹری تھے، سیکورٹی چیف تھے اور وہ معتدل قدامت پسند تھے۔ ہر ایک حلقے میں ان کی مقبولیت تھی اور اسرائیل نے ان کو شہید کر کے ایران کو اب تک کا ایک اور بڑا جھٹکا دیا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد علی لاریجانی کی شہادت ہو جانا ایران کے لیے دوسرا بڑا جھٹکا ہے، اور دو اہم شخصیت تھی، ان دونوں کو اسرائیل نے حملہ کر کے شہید کر دیا ہے۔ بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی بھی بہت زیادہ اہم تھے۔ بہرحال ایران کی حکومت نے عوامی طور پر ان کی نماز جنازہ ادا کر کے یہ میسج دیا ہے کہ ہم ڈرے نہیں ہیں۔ ادھر ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی نے الجزیرہ کو آج ایک انٹرویو دیا اور اپنے انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ ایک شخص کے چلے جانے سے ہمارے نظام پر کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل تھے ہمارے سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنئی، ان کی شہادت ہو گئی اور ان کی شہادت کے بعد بھی لگاتار ایران کھڑا ہے، ایران کا نظام برقرار ہے، ایرانی قوم کھڑی ہے اور ہم امریکہ جیسی طاقت سے مقابلہ کر رہے ہیں، اسرائیل کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارا نظام مضبوط ہے، ایک شخصیت کے جانے سے ہمارے نظام پر کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے، دوسرا آئے گا ان کی جگہ لے گا اور وہ وہی کام کرے گا جو کام پہلے والا شخص کر رہا تھا، تیسرا آئے گا اگر ان کو شہید کر دیا جائے گا وہ ان کی جگہ لے گا۔ خود الجزیرہ کی طرف سے انٹرویو کے دوران ایک سوال کیا آتا ہے عباس عراقچی سے کہ اگلا نمبر آپ کا ہو سکتا ہے، آپ کو شہید کیا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، اور عباس عراقچی کا جواب ہے میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے دیش کے لیے ہر وقت میں ڈٹ کر کھڑا رہوں گا، اپنے دیش کی حمایت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ ایران میں 100 سے زیادہ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور ان 100 لوگوں کو ایران میں گرفتار کیا گیا ہے جاسوسی کے الزام میں۔ اس میں سے کچھ CIA کے ایجنٹ تھے، کچھ موساد کے لیے کام کر رہے تھے، اور ایران میں ان دنوں لگاتار موساد اور CIA کے ایجنٹوں کو، جاسوسوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو تختہ دار پر لٹکایا جا رہا ہے۔ صبح میں جیسے ہی ایران کے سیکورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کی خبر کو ایران کی میڈیا نے کنفرم کر دیا، اس کے بعد ہی IRGC نے، پاسداران انقلاب نے دوبارہ پوری شدت کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کر دیا، میزائلوں کی برسات کر دی، اور پچھلے 24 گھنٹے کی رپورٹ یہ ہے کہ اسرائیل میں 192 سے زیادہ افراد شدید زخمی ہیں، ان کو ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا ہے۔ یہ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ ہے۔ کچھ دوسرے میڈیا ہاؤسز کی رپورٹ یہ ہے کہ 300 سے زیادہ افراد اسرائیل میں پچھلے 24 گھنٹے میں شدید زخمی ہوئے ہیں، ان کو ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح رمت گن اسرائیل کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایران کا ایک میزائل آ کر گرتا ہے اور میزائل کی وجہ سے جو پورا گھر تھا، پورا کیمپس تھا، وہ ملبہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس گھر میں ایک کپل رہ رہا تھا، یعنی میاں بیوی رہ رہے تھے، ان دونوں کی اس حملے میں ہلاکت ہو جاتی ہے۔ سنٹرل اسرائیل میں بھی کچھ مکانوں کی، گھروں کی تصویر سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایران کے حملے نے ان مکانوں کو زمیں دوز کر دیا ہے، وہ مکانات ملبے میں تبدیل ہو گئے ہیں، پورا علاقہ آگ کی چپیٹ میں آ گیا تھا۔ اس کے علاوہ یروشلم اور اسرائیل کے دوسرے علاقوں میں، تل ابیب میں بھی ایران نے بیلسٹک میزائل سے رات حملہ کیا، کلسٹر بموں کا بھی ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، اور جب بھی کلسٹر بموں والے میزائل کا ایران استعمال کرتا ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے، تو اسرائیل ان حملوں کو عموماً نہیں روک پاتا ہے اور اسرائیل کا سب سے زیادہ ان حملوں میں نقصان ہوتا ہے۔ ابنائے ہرمز کو لے کر کے بھی بہت بڑی اپڈیٹ ہے، اور اپڈیٹ یہ ہے کہ امریکہ کی آرمی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ابنائے ہرمز کو اوپن کرنے کے لیے اور ایران کے کنٹرول سے اس کو واپس لینے کے لیے
ابنائے ہرمز کے آس پاس ایران کے میزائلوں کا جو ذخیرہ ہے، ایران کا جو ہتھیار ہے، اس پر بنکر بسٹر بموں سے حملہ کیا ہے، یعنی 5000 پاؤنڈ وزنی بموں کا استعمال کیا ہے امریکہ نے یہاں پر۔ اور امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ابنائے ہرمز کے آس پاس ایران نے انڈر گراؤنڈ میزائلوں کا ذخیرہ تیار کر رکھا ہے، اپنے ہتھیار تیار کر رکھے ہیں کہ وہاں سے ابنائے ہرمز پر ایران حملہ کرتا رہے، کسی بھی شپ کو وہاں پر گزرنے نہ دے۔ اگر امریکہ کا ایئر کرافٹ کیریئر وہاں جاتا ہے تو اس پر ایران حملہ کرے۔ اور ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کے پاس اپنے ہتھیاروں کو زمین کے اندر چھپا رکھا ہے۔ زمین کے اندر ایران نے میزائلوں کا لانچر رکھا ہوا ہے، میزائلوں کا ذخیرہ تیار کر رکھا ہے، اور وہاں جا کر کے یعنی انڈر گراؤنڈ جو ایران کا میزائل ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ نے وہاں پر بنکر بسٹر بموں کا استعمال کیا ہے، جس بم کا جو وزن ہے وہ 5000 پاؤنڈ سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی 2270 کلو گرام سے زیادہ اس کا وزن ہوتا ہے۔ اور اگر وہ زمین پر گرتا ہے تو زمین کے نیچے اگر 100 میٹر تک کچھ ہوتا ہے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، وہاں تک اس کا اثر جاتا ہے۔ اس طرح کے بنکر بسٹر بم کا امریکہ نے استعمال کیا ہے، خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کا دعویٰ کیا ہے، ٹھیک وہی بم بلکہ اس سے ہلکا کم ہے اس کا وزن۔ جب جون 2025 میں امریکہ نے B-2 بمبار سے حملہ کیا تھا ایران میں نیوکلیئر سائٹس پر، خواہ وہ نتن سائٹ ہو، فوڈو سائٹ ہو، اصفہان سائٹ ہو، جس کے بارے میں دعویٰ تھا کہ یہاں ایران نیوکلیئر بموں کو بنا رہا ہے، یہ ایران کی نیوکلیئر سائٹس ہے۔ تو جون کے مہینے میں امریکہ نے یہاں پر B-2 بمبار سے حملہ کیا تھا، اور بنکر بسٹر بم اس کے اندر تھے کہ ایک بم اگر گرتا ہے تو زمین کی گہرائی میں وہ 100 میٹر نیچے تک جا کر نقصان پہنچاتا ہے، سب کچھ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اسٹریٹ آف ہرمز کے آس پاس جہاں ایران کے میزائلوں کا ذخیرہ ہے، ایران کا سیکرٹ ہتھیار ہے، ان کو امریکہ نے تباہ کرنے کے لیے اسی طرح کے بنکر بسٹر بموں کا استعمال کیا ہے۔ BBC کی رپورٹ یہ ہے کہ موجودہ دنوں میں جن بموں کا امریکہ نے استعمال کیا ہے اس کا وزن، اس کی طاقت کچھ کم ہے جون میں استعمال کیے گئے بنکر بسٹر بموں سے، لیکن یہ اتنا ہی نقصان پہنچاتا ہے جتنا پہلے والا بم نقصان پہنچا رہا تھا۔ اب ایران کا نقصان ہوا یا نہیں ہوا، ایران کے میزائلوں کا جو ذخیرہ ہے انڈر گراؤنڈ وہ ختم ہو گیا، اس حوالے سے ایران کی IRGC نے کوئی بھی تفصیل جاری نہیں کی ہے، کوئی بھی بیان ایران سے سامنے نہیں آیا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کی سچویشن یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک وہاں پر ایران کا کنٹرول ہے اور کسی بھی دیش کے جہاز کو وہاں سے گزرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ صرف 3 دیشوں کے جہاز کو وہاں سے گزرنے کی اجازت دی گئی ہے، ایک ترکی، دوسرا چین اور تیسرا پاکستان۔ اس کے علاوہ انڈیا کے جہاز کو بھی وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ انڈیا لگاتار کوشش کر رہا ہے۔ انڈیا نے ایران میں اب امدادی سامان بھی بھیج دیا ہے، حالانکہ ہمارے وزیراعظم اسرائیل کو فادر لینڈ بتا چکے ہیں، اور اسرائیل کی ناراضگی مول لیتے ہوئے بھارت نے ایران کو مدد بھیجی ہے، دوا بھیجا ہے۔ اس کے باوجود ایران نے ابھی تک اعلان نہیں کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کر دیا جائے گا، صرف 2 شپ کو آنے دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں پوری تفصیل ایک دوسری ویڈیو میں نے بتائی ہے، اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے، انڈیا میں کس طرح گیس کی کرائسس ہے، کس طرح گیس کے بحران سے لوگوں کو گزرنا پڑ رہا ہے۔ حزب اللہ نے بھی ادھر اسرائیل پر لگاتار حملہ کر رکھا ہے، اور حزب اللہ کے راکٹ حملے نے بھی اسرائیل میں کئی علاقوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے اب سینٹرل بیروت پر حملہ شروع کر دیا ہے۔ بیروت لبنان کی راجدھانی ہے، اور اب تک اسرائیل کا لبنان میں جو حملہ ہو رہا تھا بیروت پر، تو الزاہیہ کے علاقے میں، جس کو حزب اللہ کا گڑھ مانا جاتا ہے، لیکن اب جو سینٹرل بیروت ہے، جہاں کمرشل عمارتیں ہیں، جہاں ہوٹلز ہیں، دنیا بھر کے وزیٹرز آ کر جہاں ٹھہرتے ہیں، یا جہاں سرکاری دفاتر اور آفیسز ہے، ان علاقوں کو بھی اب بیروت میں اسرائیل نے نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہی کہ ایران نے مڈل ایسٹ کے دیشوں میں جو گیس کی فیسلٹیز ہے، آئل فیسلٹیز ہے، اس پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر ایران کا یہ حملہ ہو جاتا ہے ان دیشوں پر تو یہ یقینی طور پر
ایک ریجنل وار بن جائے گی۔ اب تک اس جنگ کو ریجنل جنگ میں تبدیل ہونے سے سعودی عرب نے، یو اے ای اور قطر نے روک رکھا تھا، لیکن اب اس کے بعد ان دیشوں کا قدم کیا ہوگا، ان کا ایجنڈا کیا ہوگا، یہ کہنا مشکل ہے۔ ادھر ذمہ داری ہے امریکہ کی اس جنگ کو یہیں پر روکنا، اس جنگ کو ختم کر دینا تاکہ جنگ آگے نہ پھیلے، لیکن لگاتار ایران مڈل ایسٹ پر اب حملے کرتا جا رہا ہے، مڈل ایسٹ کو نقصان پہنچاتا جا رہا ہے، اور امریکہ مڈل ایسٹ کو کہیں پر کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے، مڈل ایسٹ کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، بلکہ مڈل ایسٹ کو بھروسہ تھا امریکہ پر کہ وہ مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے، ہمارا نقصان ہوگا تو وہ کوئی جنگ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اسرائیل کی لابی امریکی صدر پر اتنی حاوی ہے، اسرائیل کے سامنے امریکہ اتنا جھکا ہوا ہے کہ وہ اسرائیل کے مفاد کے علاوہ کسی اور دیش کے فائدے کو ذرہ برابر بھی سیریس نہیں لیتا ہے۔ اپنے الائز کا لگاتار نقصان ہوتے ہوئے امریکہ دیکھ رہا ہے، لیکن ذرہ برابر اس کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، فکر ہے امریکہ کو صرف اسرائیل کی۔ اور سچائی یہی ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسرائیل کی پالیسی امریکہ سے طے نہیں ہوتی ہے، بلکہ امریکہ کی پالیسی اسرائیل طے کرتا ہے، امریکہ میں بیٹھی یہودی لابی طے کرتی ہے، CIA طے کرتی ہے، اور وہی ان دنوں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ امہ سیوا ٹرسٹ نے ملت ٹائمز کے ساتھ مل کر اس سال رمضان میں 1000 سے زیادہ ضرورت مند افراد تک راشن پہنچایا ہے۔ کئی جگہوں پر امہ سیوا ٹرسٹ کی طرف سے افطار کی تقسیم کی گئی ہے، غریب اور مستحق افراد کو عیدی کے لیے نقد رقم دی گئی ہے، کئی بیمار افراد کے علاج کے لیے مالی مدد فراہم کی گئی ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں ضرورت مند خاندانوں کی دوسری ضروریات بھی پوری کی گئی ہے، دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے مستحق افراد تک بھی مالی مدد بھیجی گئی ہے۔ کچھ مستحق طلبہ کو اسکالرشپ بھی دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے۔ آپ بھی امہ سیوا ٹرسٹ کو اپنی زکوٰۃ اور صدقہ کی رقم دے سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو مستحق لوگوں تک مدد صحیح انداز میں پہنچا رہا ہے، اور ایسے اداروں کو ہماری بھرپور حمایت ملنی چاہیے۔